بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چنئی کا جو معروف یعنی چڑیا گھر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اس کو، جو کہ مدراس کریکٹل بینک ہے، اس کو اگر ہم اردو زبان میں ایک اچھی تعبیر اختیار کر سکتے ہیں تو یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ تحفظ مگرمچھ مرکز یہ نام دے سکتے ہیں اس کو. بہرحال یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہے، چونکہ اس کی متعدد قسموں کے ساتھ اس کو یہاں پر رکھا گیا ہے. بحیثیت ایک مسلمان اور شرعی علوم کا ایک طالب علم اس منظار سے ہم اس کو کیسے دیکھیں گے، یہ اصل چیز جو ہے مطلب قابل ذکر ہوتی ہے. اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنی مخلوقات کا جگہ جگہ پر ذکر کیا ہے، کہیں مجمل، کہیں تفصیل کے ساتھ، کبھی نام لے کر کے، اور پوری مخلوقات کا احاطہ بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل جو وحی کا آغاز ہوا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق فعل فاعل ہے، مفعول کو حذف کر دیا گیا ہے اس کی وسعت و اس کی کثرت کی وجہ سے. خصوصیت کے ساتھ انسان کا ذکر ہوا ہے، خلق الانسان من علق. تو اقرأ بسم ربک الذی خلق میں پورے مخلوقات آ گئے اس میں. اب یہ جو مخلوق ہے مگرمچھ، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النور میں، واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع. تو ومنهم من يمشي على اربع میں یہ بھی آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یخلق ما یشاء، جیسے چاہے پیدا کرے گا اللہ رب العالمین. تو یہ جو مگرمچھ ہے اس بارے میں چونکہ یہ پورا کا پورا احاطہ مگرمچھ سے ہی بھرا ہوا ہے، اس کی کئی شکلیں ہیں، کئی قسمیں ہیں اس کی. آپ دیکھو کہ اس سلسلے میں علماء اسلام کی بھی نمایاں خدمات ہیں. اس سلسلے میں کتابیں لکھی انہوں نے، کوئی چڑیا گھر تو نہیں بنایا انہوں نے، لیکن کتابیں لکھی اور اس کو یکجا کیا، معلومات کو یکجا کیا. ایک نام میں آپ کو دیتا ہوں، اور خاص طور پر جو ہے مطلب مکتبوں میں یہ کتاب ہونی چاہیے، شخصی طور پر بھی یہ کتاب ہونی چاہیے، کتاب الحیوان الکبریٰ. ایک مصری عالم دین ہے جن کا نام ہے محمد ابن موسیٰ ابن عیسیٰ، جو دمیرہ ایک علاقہ ہے مصر کا، دمیرہ دمیات دونوں قریب قریب ہیں. اس کی جو ادائیگی ہے، جیسے کہ یاقوت الحموی نے رحمہ اللہ تعالی موجب البلدان میں کہا کہ دمیرہ ہے وہ، تو وہ دمیرہ کے ہیں. وہ کمال الدین لقب تھا اور ابو البقا کنیت تھی آپ کی. 742 ہجری سن ولادت اور 808 ہجری سن وفات ہے. آپ نے ایک کتاب لکھی، کتاب الحیوان الکبریٰ. بہت بڑے عالم دین، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، اصول فقہ میں بڑی مہارت، مدرس تھے، افتاء کا منصب بھی سنبھالا. تو حدیث کی شرح کرتے تھے، لوگ طلباء کو پڑھاتے تھے، تو چیزیں سامنے آتی تھیں. کبھی کسی نے کسی جانور کا نام لے کر کے کچھ کا کچھ کہہ دیا، کسی نے کسی جانور کو کسی میں داخل کر دیا. یہ سب چیزیں جمع ہوتی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ خیال پیدا کیا کہ بھئی اس پر کتابی لکھ دیں. تو کتاب الحیوان الکبریٰ کتابی لکھ دی انہوں نے. اس میں 1000 سے زائد جانوروں کا ذکر ہے. تصور کیجئے آپ، ہماری گلی میں ہم کیا کیا دیکھتے ہیں، کتا، بلی، مرغا، اور کیا 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 دیکھتے ہیں، بکری، گائیں. اس سے متعلق پوچھو تو ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں رہتی ہیں. چڑیا گھر تو چھوڑیے، دیکھ کر کے نکل جاتے ہیں. 1000 مخلوقات کا، جانوروں کا 1000. اللہ اکبر، تصور کیجئے آپ، یعنی پورا موسوعہ ہے، وہ انسائکلوپیڈیا ہے. تو 1000 جانوروں سے متعلق انہوں نے لکھا. یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، لکھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر مان لیجیے کہ مگرمچھ ہے، التمساح. تو کسی بھی جانور کو لے لیں گے تو انہوں نے حروف الہجا کی ترتیب سے جانوروں کو ترتیب دیا ہے. ایک جانور کو لے لیں گے تو اس جانور کا نام کیا ہے، اس جانور کے نام کی جو ادائیگی ہے، اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے، اور لغوی اعتبار سے اس کا معنی کیا ہے، اور جو ہے مطلب اس کے اندر کیا کن اوصاف سے وہ متصف ہے، اور جو ہے مطلب یعنی کتاب و سنت میں اس کا کہیں ذکر ہے کیا، اور اس کی حلت و حرمت سے متعلق، وہ کیا کھاتا ہے، اس کی غذائیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رزاقیت سے متعلق، اور جو ہے یعنی خواب میں اگر آ جائے تو اس کا ذکر کیا کیا تعبیر ہوگی اس کی، اور پھر اس کے جو اجزاء ہیں، جسمانی اجزاء کس کس کام میں آتے ہیں. ان سب چیزوں سے متعلق ایسا احاطہ، پھر قرآنی آیات، احادیث، اشعار، کیونکہ ادیب بھی تھے، وہ لغوی تھے. تو یہ سب چیزیں، پھر حتیٰ کہ جانوروں کے ناموں سے متعلق، ان کا نام، ان کی کنیت، اور کن ناموں سے وہ جانا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، کہاں کہاں آباد ہے وہ، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس کی طبعی اعتبار سے اس کی عمر کیا ہے، کیا کھاتا پیتا ہے، کہاں رہتا ہے وہ. ان سب چیزوں سے متعلق 1000 جانوروں سے متعلق لکھنا کیا معمولی بات ہے کیا، بتائیے.
جو کتاب الحیوان الکبریٰ واقعتاً اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اور اس سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کے معاصرین میں سے جاہز نے بھی اس پر قلم اٹھایا ہے. کتاب الحیوان الکبریٰ جو ہے بہرحال بڑی معروف کتاب ہے, متداول کتاب ہے, اردو میں مترجم بھی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس جو کتاب الحیوان الکبریٰ جو معروف نسخہ ہے کبریٰ, ایک ہے صغریٰ ایک کبریٰ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. تو اس میں تمساح سے متعلق ہے, اس کو عربی زبان میں التمساح کہتے ہیں, یعنی مگرمچھ کو. اس سے متعلق میں کچھ موٹی موٹی باتیں بتاؤں گا, احاطہ تو نہیں کر سکتا ہوں, تاکہ یہاں آئے ہیں تو بہرحال کیونکہ یہ ایک ہی تو جانور ہے ادھر, تو یہ جو جانور ہے یہ ایک حقیقت میں آبی جانور ہے, یعنی پانی میں رہنے والا جانور اصلاً. البتہ اس کی عربی زبان میں اس کو جو التمساح کہتے ہیں, عربی زبان بڑی فطری زبان ہے, بالکل فطرت سے ہم آہنگ زبان. تو اس کو التمساح کیوں کہا گیا, وجہ تسمیہ کیا ہے, تو یعنی یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یہ گویا کہ مسح سے ہے. کس سے؟ مسح. ہم وضو میں بھی مسح کرتے نا, ہلکا سا پانی لے کر کے جو سر کا جو مسح کرتے ہیں, تو مسح کے اندر جو معنی آتا ہے پھیلنا, سطح پر چلنا یا رگڑنا, تو وہ چونکہ اس کی کیفیت ہے اس کے چلنے میں, اس کے رہنے میں, تو اسی وجہ سے اس کو التمساح کہا گیا. بعض لوگ کہا کہ یہ معرب ہے, بہرحال قطع نظر, لیکن یہ بنیادی طور پر یہ معنی تو اس کے اندر ہے التمساح جب ہم کہتے ہیں. تو یہ جو جانور ہے التمساح, اب دیکھو بظاہر اس کو اگر ظاہری شکل میں دیکھیں, سب کو پتہ ہی ہے مگرمچھ اس کی جو ظاہری شکل ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے 4 ہاتھ عطا کیے ہیں, اچھی خاصی موٹی لمبی دم ہے اس کی جو لمبائی چوڑائی معروف ہے, اور دنیا بھر میں اس کی نمائشیں ہوتی ہیں. اس کی بھی الگ سے تعلیم, اس کو تیار کیا جاتا ہے, اس کے مطلب یعنی بہت سارے لوگوں کی معیشت اس پر قائم ہے. تو یہ جو التمساح ہے عربی زبان میں, یعنی ذرا ہم ادھر چلے جائیں, کھڑے رہے ادھر, ٹھیک ہے جی. دنیا کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں بس. اور دوسری بات کیا ہے کہ ہم اپنے منظار میں دیکھیں شرعی نقطہ نظر سے. اچھا, یہ جو اس کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جو طبیعت میں جو بات رکھی ہے, زندگی کا بڑا حصہ یہ پانی ہی میں گزارتا ہے, 4 مہینے پانی میں رہ جاتا ہے. یعنی ٹھنڈک اس کے اندر زیادہ ہے, موسم سرما میں تو پانی میں رہتا ہے, 4 مہینے اندر رہ جاتا ہے یہ. تو اس کی جو غذائیت ہے یہ گوشت خور ہے یہ, اور یعنی اس کی بھی متعدد اقسام ہیں. جہاں تک مسئلہ اس کے دانتوں کا ہے, تو آپ نے کہا علامہ یعنی کمال الدین الدمری رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر نے بھی کہ اس کے 100 دانت ہوتے ہیں, نوکیلے دانت, انیاب. کتنے؟ 100. کہا کہ 60 اوپر کے جبڑے میں 40 نیچے, بعض نے کہا کہ 80, 40 اوپر 40 نیچے. اب بہرحال ایک تجربے کی بات ہے وہ. اور پھر ہر اس میں جو درمیان میں جو ہے مطلب مربع چھوٹے موٹے دانت ہوتے ہیں. جب منہ بند کرتا ہے تو جو ہے مطلب ایک دانت دوسرے دانت میں اس طرح سے جا کر کے جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کی ایک ظاہری شناخت کا معاملہ ہے. اس کی جو پیٹھ ہے نا, اس کی پیٹھ انہوں نے لکھا ہے کہ ظہرہ کظہر السلحفاۃ. ابھی ہم نے دیکھا وہاں پر السلحفاۃ, کچوا جو تانبیل ہے, اس کی جو پیٹھ ہے بہت معروف. کہا کہ یعنی لا یعمل الحدید فیہ, لوہا سے بھی اس کو ماریں گے کریں گے, اس کے پر اس کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اس لیے بڑی بڑی جو مضبوط چیزیں ہوتی ہیں اس میں اس کو استعمال کرتے ہیں جہاں استعمال کرنے کی گنجائش ہے کسی بھی ملک میں. شرعی نقطہ نظر سے تو اباحت ہے, کسی ملک میں اجازت ہوگی تو ہوگی, کسی ملک میں اجازت نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. تو اس اعتبار سے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس طرح کی مضبوطی رکھی ہے. خاص طور پر جب بات آتی ہے پانی کی بات آتی ہے تو یہ پانی میں رہتا ہے اور مسلسل پانی میں رہتا ہے, باہر بھی رہتا ہے. لیکن اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے, انہوں نے بھی لکھا ہے, کہا کہ شدید البطش فی الماء, پانی میں اگر کوئی اس کی ہاتھ آ جائے تو پھر تو وہ مطلب چھٹکارا پانا مجھ سے مشکل ہے. اور کہا کہ اس کو مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے. اب کون جا کے مارے گا بھائی, بہرحال کوئی تجربہ کار ہوگا, کسی ضرورت پڑے گی, کہیں کوئی معاملہ ہوگا, کسی کا کوئی جانور ہو سکتا ہے اس سے یہ ہو. کہا کہ اس کے جو کہا کہ لا یقتل الا یعنی بیبطی, اس کے جو دونوں ہاتھ ہیں سامنے کے, وہاں اسے پکڑ کر کے ہی اس کو قابو میں لایا جا سکتا ہے. اس کو وہاں سے اس کو پکڑ کر کے ہی کریں گے. اب بہرحال اس وقت اس کو گرفتار بول رہا ہوں, اس کو جب پکڑنا ہو, اس کو جب لوگ دھیان لے کر کے آتے ہوں گے تو یہ طریقہ اختیار کرتے ہوں گے. اب ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یعنی اس کی حلت و حرمت سے متعلق وہ بھی وہ ذکر کرتے رہے عام طور پر, ہر جانور سے متعلق, شیر سے متعلق, اس سے متعلق, اس سے متعلق. اس کی حلت و حرمت کا معاملہ شروع دن سے فقہا کی مجلسوں میں رہا ہے, شروع دن سے. وجہ کیا اس کی
ایک وہ معروف حدیث حدیث ابی ہریرہ جو سنن ترمذی میں ہے اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے، سنن وغیرہ کی، جس میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ سے پوچھا گیا بنو المدلج کے افراد نے، جب صحابہ نے جب آپ سے پوچھا تھا تو کہا کہ الطہور ماؤہ والحل میتتہ. ابھی آپ کو بلوغ المرام پڑھنے جانا ہے ابھی آپ کو صف الثانی میں. الطہور ماؤہ والحل میتتہ. تو سمندر کا جو مردار ہے اس کو بھی مطلب یعنی حلال قرار دیا گیا. ایسے میں یہ پانی کا جانور ہے. اس نقطۂ نظر سے سمندری جانور ہو جانا ہی کافی ہے. وہ کسی بھی طرح کا ہو. آپ کو کھانا ہے مت کھائیے، نہیں کھانا ہے مت کھائیے. کتنے ایسے لوگ ہیں چکن مٹن نہیں کھاتے ہیں، مطلب طبعی اعتبار سے. حلال حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو حلال ہے، اللہ نے جیسے حلال قرار دیا حلال ہے. طبعی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضب نہیں کھایا، گھوڑ نہیں کھایا تھا، آپ وسلم نے آپ کے دسترخوان پر رکھا گیا. تو طبعی اعتبار سے کسی کو نہیں کھانا ہے تو مت کھائیے بھائی. لیکن وہ پانی کا جانور ہے، پانی میں رہتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ حلال ہے. ایک بات. لیکن چونکہ یہ ہے اور ایسے بہت سارے جانور ہیں جو پانی میں بھی رہتے ہیں، باہر بھی رہتے ہیں، ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے مطلب اس کا شرعی حکم کیا ہے. ابھی اس فرق سے متعلق راجح قول یہی ہے کہ جو ہے مطلب جو پانی کا جانور ہے اغلب کے اعتبار سے وہ پانی کا جانور ہے. لیکن اس کی حرمت سے متعلق بعض فقہا نے کہا کہ مطلب اس کے انیاب کی وجہ سے، جو صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے نا، مطلب کتاب الذبائح والصید کی حدیث ابی ثعلبہ الخشنی اور دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان اکلی کل ذی ناب من السبع، جو نوکیلے دانت والے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس سے کھانے سے منع کیا، ان جانوروں کو کھانے سے منع کیا. تو یہ انہی میں سے ہے. کہا کہ اس وجہ سے یہ بھی بہرحال یہ اچھی توجہ نہیں ہے یہ، اس لیے کہ سمندری جانوروں میں ایسے ہیں جیسے شارک مچھلی ہے، ابھی ہم نے دیکھ کے رہے اس کے نوکیلے دانت ہیں، وہ بھی چیر پھاڑ کے کھاتا ہے وہ. تو بری اور بحری کا جب شریعت نے فرق کر دی ہے تو پھر وہ اس کے انیاب کا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. لیکن بعض فقہا نے کہا کہ بھی یہ وجہ نہیں ہے، یہ وجہ ہے کہ اس کے اندر کا جو خبث ہے، جو ضرر ہے. تو خبث اور ضرر جو ہے مطلب وہ تحسین اور تقبیح کا جو معاملہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہمارے عقل کے حوالے نہیں کیا ہے. اسے اشاعرہ کا جو موقف ہے، اہل السنہ کا موقف یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی نے ہم کو یہ بات بتائیں گے رسول اللہ کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال اس تناظر میں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لجنہ دائمہ نے بھی اس کے جواز سے متعلق فتویٰ دیا ہے. اب وہ فی الحال مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، اس کی تحریم اور تحلیل سے متعلق بھی گفتگو کرتے ہیں وہ ہر جانور کو لے کر کے. ابھی یہ جو جانور ہے اس کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسا مزاج رکھا ہے، عجیب و غریب بات، نسأل اللہ السلامہ، حیران کن بات، کہ کہا کہ جو ہے یعنی کہا کہ من عجائب ہی، اس طرح کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. کہا کہ من عجائب انہ لیس لہ مخرج، یعنی کھاتا ہے نا، اس کی جو غذائیت تو اس کو کام کرتی ہے، اس کے جو فضلات ہے، اس کی جو پیٹ کی گندگی ہے نکلنے کے لیے اس کے لیے کوئی راستہ، مخرج نہیں ہے، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ایسی میں اسی لیے وہ منہ کھول کے بیٹھتا ہے تاکہ اس کی جو یہ گند وغیرہ ہے وہ آتا ہے. ایک مخصوص قسم کا پرندہ، ہر پرندہ بھی آ کے بیٹھتا نہیں ہے، مخصوص قسم کا پرندہ. ابھی میں نے دیکھا تھا کسی کے منہ پہ آ کر وہاں پر بیٹھا تھا وہ، جس کی سر پر ایک طرح کی نوکیلی ہڈی ہوتی ہے، وہی آ کر کے کھاتا ہے. یا ان جیسے کچھ پرندے ہوتے ہیں وہ آ کر کے کھاتے ہیں اس میں سے. اور کیا کرتے ہیں وہ، جب وہ پوری طرح کھا لیتا ہے تو مگر میں اس کو بھی کھانے کی کوشش کرتا ہے، تو بہرحال جو اس کی جو ہڈی ہے نا، اوپر نوکیلی ہڈی وہ چھپتی ہے، اس کو پھر منہ کھول لیتا ہے وہ، پھر وہ کھا کے ختم کر کے نکل جاتا ہے. اس کو بھی پیٹ بھر جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کی براحت. تو اس کے لیے فضلات نکلنے کی کوئی جگہ نہیں، اس کے لیے دبر نہیں ہے. اللہ اکبر. ان کی شادیاں کہہ رہا ہوں، اس کے جو ملاپ ہے نر اور مادہ کا، تو اس کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہے. اب بہرحال وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو ویڈیوز میں بھی جا کر کے دیکھ لے سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کی نسل بڑھنے کا ایک نظام رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام طور پر خشکی کے اس میں آ کر کے وہ کرتے ہیں، اپنا ایک معاملہ اختیار کرتے ہیں ان کے میل ملاپ کا. لیکن پھر وہ اس کی جو چھوٹی یعنی نسل کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے جو چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے پانی میں آ جاتے ہیں تو مگرمچھ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. اور جو بر ہی میں رہ جاتے، خشکی میں رہتے ہیں، تو وہ ایک الگ نوعیت کی یعنی مخلوق سبحان اللہ بن جاتی ہیں. یہ ایک طرح کی بہرحال باتیں ہیں، یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہمارے تجربات کی باتیں نہیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ یہ مگرمچھ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں آدمی کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے، حرکت تک نہیں، رتی بھی حرکت نہیں. کہ ایسا کیوں؟ دراصل اس کے اندر جو حرکت نہیں ہے نا، اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ جو جانور ہے یعنی جب اچھی طرح کھا لیتا ہے تو یہ بالکل مست ہو جاتا ہے. اس کا ہاضمہ ہے، اس کی رفتار بہت دھیمی ہے.
اس کی وجہ سے وہ حرکت زیادہ نہیں کرتا ہے. ایک وجہ ہے یہ سب تجربات کی باتیں، ہماری تھوڑی نہ باتیں ہیں. ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ اپنی طاقت کو سنیے، یہ سب ہم لوگوں کے لیے عبرت کی بات ہے. یہ اپنی طاقت کو بچا کے رکھتا ہے کہ زیادہ حرکت نہیں کرتا ہے تاکہ دشمن پر حملہ کرنے کے لیے پوری توانائی اس کے اندر موجود ہو. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طالب علم کھیل کود میں پوری توانائی صرف کر دے اور پڑھنے کے لیے بیٹھا تو نیند آ جائے. ایک طالب علم رات بھر جاگے، بھائی ایک مسلمان رات بھر جاگے، فجر کی نماز کا وقت آیا تو تھک کر کے سو جائے. پھر توانائی کہاں استعمال کرنا معلوم ہونا چاہیے نا اس کو. مگرمچھ سے یہ عبرت لینا چاہیے کہ ہماری طاقت ہم کہاں استعمال کریں. ہمارے پاس موبائل ہے، چارج ہے، ہم کہیں اور جگہ استعمال کر رہے ہیں. ضرورت پر کچھ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر، چارج نہیں ہے ہمارے پاس. تو اب تک کیا کرتے رہے بھائی، مخلوق سے جڑ کر کے تھے، جب خالق سے جڑنے کی بات آ رہی تو آپ کے پاس چارج نہیں ہے. اس کا مطلب ہماری توانائی کہاں صرف ہو رہی ہے. تو یہ اپنی توانائی زیادہ صرف نہیں کرتا ہے، احتیاط سے صرف کرتا ہے. یہ بھی ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ حرکت نہیں کرتا ہے. ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو ہے مطلب یہ یعنی یہ اپنی حرکت اس لیے بھی نہیں کرتا ہے تاکہ دشمن کو احساس ہونے نہیں دیتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ بھئی میں مرا پڑا ہوں، تاکہ قریب ہے تو حملہ کر دینے کے لیے. متعدد وجوہات ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ مگرمچھ کے آنسو، کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مگرمچھ کے آنسو. تو یہ مگرمچھ کے آنسو کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جانور اس اعتبار سے بھی معروف ہے کہ یہ انسان کو یا دیگر جانوروں کو بھی جب شکار کرنا چاہتا ہے یہ تو ایسے پڑا رہتا ہے گویا کہ مردار ہے، یا اس کے کبھی آنسو بھی نکلتے ہیں. چہرہ ایسے بناتا ہے گویا کہ یہ ترس کھا رہا ہے سامنے والے پر ترس کھا رہا ہے کسی شکاری کو دیکھ کر کے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو کہیں کانٹا تو نہیں چبھ گیا، اس کو کچھ اور تو نہیں ہو گیا معاملہ. اس پر ترس کھانا چاہتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھ کر کے پھر وہ حملہ کر لیتا ہے. وہ تو گویا کہ مکر و فریب کے ذریعے سے شکار کرتا ہے. اسی لیے یہ ایک طرح سے محاورہ بن گیا کہ مگرمچھ کے آنسو، مطلب یہ دھوکہ دینے کے آنسو ہیں، یہ بناوٹی آنسو ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ فلان اظلم من التمساح، فلان اغدر من التمساح. وہ اس سے بھی زیادہ ظالم ہے، اس سے بھی زیادہ غدار ہے، اس سے بھی زیادہ دھوکے باز ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ مگرمچھ کے آنسو. بہرحال یہ مگرمچھ سے متعلق یعنی بکھری باتیں تھیں، رہی باتیں اس کا خواب میں آنا. اب یہ ظاہر بات ہے بھائی، وہ ایک تعبیر تو ایک تطبیقی چیز ہے، ایسی ہی یوں بولنے کی بات نہیں ہے. تو التمساح کا جہاں تک معاملہ قرآن اور حدیث میں لفظ تو نہیں ہے اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام لیا ہے، کسی کا نام نہیں لیا. 50 مخلوقات ہیں، سینکڑوں مخلوقات ہیں، اللہ نے نام ہی نہیں لیے ہیں ان کے. تو پھر یہ سب اللہ رب العالمین کے مخلوقات میں سے ہیں. التمساح سے متعلق یہ کچھ باتیں رہیں بھائی. کوئی بات ہے کیا؟ التمساح ختم کر دیں انشاءاللہ. ہاں دیکھو وہ چل کے جا رہا ہے، اس کی جو رفتار ہے نا، اسی لیے اس کو التمساح کہتے ہیں. جس طرح سے وہ رگڑ کے چلتا ہے، جس طرح سے وہ یعنی ایک طرح سے اس کی جو رفتار اور اس کی جو چلنے کا جو انداز ہے، اسی لیے اس کے نام ہے وہ التمساح. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے. جو باتیں میں نے اس کتاب سے پڑھی تھی، علامہ کمال الدین الدمری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، کتاب الحیاء الکبریٰ التمساح، اس کے متعلق میں نے کچھ باتیں رکھی. پتہ نہیں کتنی باتیں میں نے کہی ہیں، کتنی باتیں ذہن سے نکل گئی ہیں. یہ بچوں کے لیے میں نے کچھ ضروری سمجھا تو ریکارڈ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بھرم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے مخلوقات میں سے ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال ٹھیک ہے، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے عزیز اہلیہ کو جزائے خیر دے، اور ہمارے سلیمان صاحب کو اللہ تعالیٰ بہترین نظر دے. مکمل 2 دن ہمارے ساتھ، ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیرا و بارک فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.